السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گاؤں کے سادہ لوگوں کو لگا کہ ان کے پاس آخرکار ایک نجات دھندا آ گیا ہے، ایک ڈاکٹر جو ان کے دکھوں کا علاج کرے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ڈاکٹر مسیح نہیں بلکہ ایک لالچی شکاری ہے۔ ایک معصوم بچے کی جان صرف اس کے پیسوں کی بھوک کی نظر ہو گئی، لیکن موت کے بعد بھی بچہ خاموش نہ رہا۔ اس کی بے قصور روح واپس لوٹی اور پھر شروع ہوا ایسا خوفناک سلسلہ جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے گاؤں کا لالچی ڈاکٹر اور مردہ بچے کی کہانی، جہاں لالچ نے انسان کو درندہ بنایا اور ایک معصوم روح نے انتقام لے کر انصاف کی تحریک رقم کی۔ شمالی پنجاب کے پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کی زندگی سادہ مگر مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ کھیتوں میں محنت کرتے، مویشی پالتے اور مشکل حالات کے باوجود سکون سے جی رہے تھے۔ مگر ایک بڑی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی تھی، گاؤں میں کوئی ڈھنگ کا ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ اگر کوئی بیمار پڑتا تو گاؤں کے لوگ ویسے جڑی بوٹیاں، حکیموں یا دوائی تعویذ سے علاج کراتے، کبھی علاج کارآمد ہوتے اور کبھی مریض کی جان چلی جاتی۔ لوگ کئی بار حکومت کی درخواستیں بھیج چکے تھے، کوئی کلینک یا اسپتال بنایا جائے، مگر سب بے سود۔ پھر ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی، ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے لاہور سے۔ لوگ خوش ہوئے کہ اب گاؤں میں علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ وہ ڈاکٹر، جس کا نام ڈاکٹر عاصم تھا، اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا کلینک بھی لے آیا۔ لکڑی کی پرانی عمارت کو کرائے پر لے کر اس نے اسے کلینک بنا دیا۔ باہر بڑے بڑے حرف میں لکھا تھا، ڈاکٹر آصف MBBS۔ گاؤں کے لوگ خوشی خوشی وہاں جانے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا کلینک بھرنے لگا۔ لیکن ڈاکٹر عاصم دراصل ایک لالچی خود غرض انسان تھا۔ وہ لاہور میں ناکام ہو چکا تھا۔ وہاں اس کی بیمانی پکڑی گئی تھی، لائسنس معطل ہونے کے قریب تھا، اس لیے وہ بھاگ کر اس دور دراز گاؤں آ گیا۔ گاؤں کے سادہ لوگ کیا جانتے تھے کہ جس پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ ان کی جان کا دشمن ہے۔ ڈاکٹر عاصم کا مقصد لوگوں کی خدمت نہیں بلکہ پیسہ کمانا تھا۔ وہ غریب مریضوں کو بھی مہنگی دوائیاں لکھ دیتا، اکثر سستی دوا کے بجائے وہ جعلی کمپنیوں کی دوا بیچتا تاکہ زیادہ منافع کما سکے۔ اگر کوئی مریض غریب ہوتا اور فیس نہ دے سکتا تو سخت رویہ اختیار کرتا اور علاج میں لاپرواہی برتتا۔ ایسے مریض کی تکلیف سے زیادہ اپنے بٹوے کی فکر رہتی۔ کلینک کے اندر اس نے ایک بات چپسا کر رکھی تھی، فیس پہلے علاج بعد میں۔ یہ الفاظ گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے تلوار کی مانند تھے، لیکن چونکہ کوئی دوسرا ڈاکٹر نہ تھا، وہ مجبوری میں اس کے پاس جاتا۔ ڈاکٹر عاصم جلد ہی گاؤں کے چند بااثر لوگوں سے تعلقات بنا لیے تاکہ کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ پیسہ، جھوٹ اور دھوند سے اپنا راج قائم کر رہا تھا۔ شروع میں لوگوں کا علاج بہتر ہے، لیکن چند ہی ماہ بعد عجیب خبریں آنے لگی۔ کوئی مریض 2 دن میں ہی مر گیا، کسی بچے کی حالت دوا خانے کے بعد اور خراب ہو گئی، مگر چونکہ لوگ ان پڑھ اور مجبور تھے وہ خاموش رہتے۔ ڈاکٹر عاصم ہر مرنے والے کو قسمت میں لکھ کر کہا کر جان چھڑا لیتا۔ ڈاکٹر عاصم ہر مرنے والے کو قسمت کا لکھا کہہ کر جان چھڑا لیتا، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ غلط دوا دیتا اور جان بوجھ کر مہنگی مگر معیاری انجیکشن لگاتا تاکہ پیسہ زیادہ ملے۔ یہی وہ لالچ تھا جو ایک دن اس کی زندگی کو برباد کرنے والا تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں غریب مزدور اکرم اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے احمد کے ساتھ رہتا تھا۔ اکرم دن بھر کھیتوں میں دوسروں کے لیے مزدوری کرتا، کبھی ہل چلاتا تو کبھی اینٹیں ڈھوتا۔ جو کچھ کماتا وہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے ہی کافی ہوتا۔ احمد اس کی زندگی کی واحد امید تھی، 7 سال کا معصوم بچہ، آنکھوں میں خواب اور چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ۔ گاؤں کے دوسرے بچے اس کے ساتھ کھیلتے تو جیسے ماحول میں خوشبو بکھر جاتی۔ اکرم اور اس کی بیوی اکثر کہا کرتے تھے، ہمارا بیٹا بڑا ہو کر پڑھ لکھ کر ہماری قسمت بدلے گا۔ مگر ایک دن اچانک احمد کی طبیعت بگڑنے لگی، اسے تیز بخار ہوا، جسم کانپنے لگا، وہ کھانا پینا چھوڑ بیٹھا۔ اکرم اور اس کی بیوی گھبرا گئے۔ پہلے تو انہوں نے دیسی علاج کیا، گڑ کا پانی ملا کر پلایا، جڑی بوٹیاں دی، مگر احمد کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید خراب ہوتی گئی۔ رات بھر ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی، کبھی قرآن پڑھ کر دم کرتی تو کبھی آنسو بہاتی۔ صبح ہوتے ہی اکرم نے فیصلہ کیا، اب اور انتظار نہیں، ہم احمد کو ڈاکٹر عاصم کے پاس لے کر جائیں گے۔ اکرم نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور بیوی کے ساتھ ڈاکٹر عاصم کے کلینک پہنچ گیا۔ کلینک میں پہلے ہی کچھ مریض بیٹھے تھے۔ احمد کی سانس پھولی ہوئی تھی اور جسم تپش سے جل رہا تھا۔ اکرم نے فریاد کی، ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میرے بیٹے کو دیکھ لیں، حالت بہت خراب۔ ڈاکٹر عاصم نے اکرم کو اوپر سے نیچے تک گھورا، پہلے فیس دو پھر علاج ہوگا۔ اکرم نے جیب سے بوسیدہ کپڑے کی تھیلی نکالی جس میں صرف 50 روپے تھے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحب، میرے پاس بس اتنے ہی ہیں، آپ دوا دے دیں، مزدوری کر کے باقی دے جاؤں گا۔ ڈاکٹر عاصم کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ کلینک ہے، خیرات کا گھر نہیں، یا پوری فیس دو یا پھر باہر جا کر بیٹھ۔ اکرم اور اس کی بیوی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے، ڈاکٹر صاحب، ہمارا بچہ مر جائے گا، خدا کے واسطے دعا دے دیں۔ ڈاکٹر عاصم کے دل پر ذرا بھی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے سوچا، یہ غریب ہے، اگر میں نے سستی دوا دے دی تو مجھے کیا فائدہ۔
کیوں نہ مہنگی اور پرانی دوا دے دو، کمزور بچہ ویسے ہی بچنے والا نہیں، کم از کم میری کمائی تو ہوگی۔ اس نے ایک جعلی کمپنی کی دوا لکھ دی جو کہ خطرناک حد تک طاقتور تھی، اور ساتھ ہی ایک پرانا انجیکشن لگا دیا جو پہلے سے خراب پڑا تھا۔ اکرم اور اس کی بیوی نے بغیر کچھ سمجھے سب کچھ قبول کیا، انہیں تو بس اپنے بیٹے کی جان عزیز تھی۔ دوا لینے کے بعد وہ امید سے بھر گئے کہ احمد اب بہتر ہو جائے گا، مگر شام ہوتے ہی احمد کی حالت اچانک مزید بگڑ گئی، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، سانس رک رک کر آنے لگا اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ ماں چیخ مار کر رونے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اکرم احمد کو دوبارہ کلینک لے کر بھاگا، مگر ڈاکٹر عاصم نے ہاتھ چھاڑے ہوئے کہا، میں نے جو دوا دی ہے وہی سب سے بہتر ہے، اب اگر یہ بچہ نہیں بچتا تو یہ قسمت کی بات ہے، تم مجھے الزام نہ دینا۔ اکرم زمین پر گر گیا، اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے، اور پھر آدھی رات کو احمد نے آخری سانس لیا۔ ماں کے ہاتھوں میں دم توڑتے وقت اس کے ہونٹ ہلے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن آواز نہ نکل سکی۔ پورا گھر چیخو پکار سے گونج اٹھا۔ احمد کے جنازے کے بعد پورا گاؤں سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکرم اور اس کی بیوی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ بار بار یہی دہراتے، ڈاکٹر نے ہمارے بیٹے کو مار ڈالا، اس نے غلط دوا دی تھی۔ کچھ گاؤں والے بھی یہ بات کہنے لگے مگر کوئی کھل کر سامنے نہ آیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے پیچھے 62 لوگوں کی طاقت ہے۔ اسی رات جب ڈاکٹر عاصم اپنے کلینک کے کمرے میں بیٹھا حساب کتاب کر رہا تھا، اچانک کمرے کی لائٹ جھپکی اور بجھ گئی۔ باہر آندھی چل رہی تھی، اس نے ماچس جلا کر لالٹین روشن کی، مگر جیسے ہی روشنی پھیلی اسے لگا کہ کمرے کے کونے میں کوئی بچہ کھڑا ہے، چھوٹا سا کمزور سا بچہ، سفید لباس میں، آنکھیں خالی اور چہرے پر عجیب سکون۔ ڈاکٹر چونک کر اٹھا، چیخ نکلی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے، میں تھک گیا ہوں شاید، اس نے خود کو بہلایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اگلی رات پھر وہی ہوا، جیسے ہی ڈاکٹر آنکھیں بند کرتا کمرے میں کسی بچے کی ہنسی گونجتی، کبھی لگتا بستر کے نیچے سے آواز آ رہی ہے، کبھی کھڑکی کے باہر کوئی جھانک رہا ہے۔ ایک رات اس نے صاف سنا، ڈاکٹر صاحب مجھے کیوں مار دیا؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، وہ اٹھ کر پورا کمرہ دیکھتا رہا مگر کوئی نہ۔ دن میں جب مریض آتا تو سب کچھ معمولی لگتا، مگر جیسے ہی شام ڈھلتی کلینک کا ماحول بدل جاتا، مریضوں کو محسوس ہوتا کہ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کبھی کوئی دوا کی بوتل خود بخود گر جاتی، کبھی پرانے انجیکشن کی ٹرے زمین پر جا پڑتی۔ گاؤں کے لوگ کہنے لگے ڈاکٹر کے کلینک میں کوئی سایہ ہے۔ ڈاکٹر عاصم پہلے تو ان سب کو وہم کہہ کر نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب روز رات کو وہی سفید کپڑے بچہ اسے نظر آنے لگا اور اس کی آواز کانوں میں گونجتی، میری جان کیوں لی، تو اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ سوتے میں چیخ کر اٹھا، کھانا پینا کم ہو گیا۔ ادھر احمد کی ماں کو بھی خواب میں بیٹا نظر آنے لگا، وہ روتے ہوئے ماں سے کہتا، امی میرا قصور نہیں تھا، مجھے دعا نے مار دی، مجھے سکون نہیں مل رہا جب تک ظالم کو سزا نہ ملے۔ ماں خواب سے جا کر کانپ اٹھی، وہ اکرم کو کہتی، ہمارا بیٹا انصاف مانگ رہا ہے، اس کی روح سکون میں نہیں ہے۔ اکرم نے فیصلہ کیا کہ گاؤں والوں کو سچ بتائے گا، لیکن اس کے ارادے سے پہلے ہی ڈاکٹر عاصم کی زندگی خوف کے اندھیروں میں ڈوبنے والی تھی۔ رات کے وقت گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، درختوں سے ٹکرا کر سسراہٹ پیدا کر رہی تھی، مگر ڈاکٹر عاصم کے کلینک میں ایک عجیب سا ماحول تھا، جیسے وہاں اندھیروں میں کچھ چھپا بیٹھا ہو۔ ڈاکٹر عاصم نے ایک مریض کو انجیکشن لگانے کے بعد جب سوئی پھینکی تو اچانک ٹرے خود بخود ہوا میں اچھلی اور زمین پر زور سے جا گری۔ کمرے میں موجود مریض ڈر گیا، ڈاکٹر صاحب یہ کیا تھا؟ ڈاکٹر ہکلا کر بولا، کچھ نہیں، شاید بلی ٹکرا گئی ہو۔ لیکن وہاں کوئی بلی نہ تھی، صرف ایک سایہ لمحے بھر کے لیے نظر آیا، بالکل ویسا جیسے احمد کا جسم۔ اسی رات جب وہ کلینک بند کر کے سونے لگا، اچانک اسے لگا کہ دیواروں پر لال لال دھبے ہیں، قریب جا کر دیکھا تو وہ خون جیسے تھے اور ان میں ایک جملہ بنا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو دیوار صاف تھی۔ یہ سب وہم ہے، وہم ہے، وہ خود کو دلاسا دیتا رہا۔ اگلی رات اسے خواب میں احمد دکھائی دیا، سفید لباس، چہرے پر زردی، آنکھوں میں آنسو۔ ڈاکٹر مجھے کیوں مارا، میں تو جینا چاہتا تھا، کھیلنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر گھبرا کر بولا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر بچے نے چیخ ماری، جھوٹ، تو نے لالچ سے مجھے زہر دیا، اب میں تجھے سکون سے جینے نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر چیخ کر اٹھ بیٹھا، کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن کونے میں ہلکی سی روشنی میں وہی بچہ کھڑا نظر آ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی خالی دعا کی بوتل تھی جو اس نے احمد کو دی تھی۔ آہستہ آہستہ گاؤں میں خبریں پھیلنے لگی، کوئی کہتا کلینک کے باہر رات کو بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، کوئی کہتا اندر کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ کچھ مریض تو خوفزدہ ہو کر علاج چھوڑ گئے۔ گاؤں والے سرگوشیوں میں کہنے لگے، یہ ضرور اس بچے کی بد دعا ہے جسے ڈاکٹر نے مار دیا تھا۔ اب ڈاکٹر عاصم تنہا رہ گیا، اس کے دوست احباب بھی اس سے دور ہونے لگے، کلینک کی آمدنی کم ہونے لگی، رات کو وہ روشنی جلائے بغیر سو نہیں سکتا تھا، لائٹ بجھتی تو ہر کونے سے کسی بچے کی ہنسی، رونے اور چلانے کی آواز آتی۔ ایک رات اس نے صاف سنا، ڈاکٹر اب تیری باری ہے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی، وہ جان گیا کہ یہ سب وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے، احمد کی روح واقعی ہی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔
अब डॉक्टर आजम की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। वो जितना बचने की कोशिश करता, अहमद की रूह उतनी ही शिद्दत से इसे सताती। एक दिन क्लिनिक में मरीज जमा थे। डॉक्टर ने एक औरत को दवा दी। जैसे ही वो बोतल खोलने लगी, इसमें से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। सब मरीज चौंक उठे। औरत ने घबरा कर दवा फेंक दी। ये कैसी दवा है? इसमें से तो आवाज आ रही है। क्लिनिक में शोर मच गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर के माथे पसीना बहने लगा। वो हकलाकर बोला, ये वहम है, कुछ नहीं। मगर इस लम्हे क्लिनिक के शीशे खुद ब खुद टूट गए। मरीज चीखते हुए बाहर भागे और सबके दिल में यकीन बैठ गया कि सब मरे हुए बच्चे की रूह का इंतकाम है। रात को डॉक्टर ने कई बार क्लिनिक बंद करने की कोशिश की, मगर जैसे ही दरवाजा ताला से बंद करता, अंदर से किसी बच्चे की हंसी गूंजती। कभी दवा की बोतलें उलट जाती, कभी इंजेक्शन दीवार में गिर जाते। एक रात तो हाल ये हुआ कि बिस्तर पर लेटा तो अचानक इसका जिस्म सुन्न हो गया। आंखें खुली रहीं, मगर वो हरकत ना कर सका। इसके ऊपर एक साया झुक आया। वो अहमद था, सफेद लिबास में, आंखों में आग और होंठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट। डॉक्टर, अब तू बच नहीं सकता। डॉक्टर का दिल धड़क धड़क कर हलक तक आ गया। डॉक्टर आसिम ने गांव को छोड़ने का फैसला किया। वो समझ गया कि यहाँ रहना मुमकिन नहीं। इसने बैग में पैसे और दवाइयां डाली और रात के वक्त भागने लगा। लेकिन जैसे ही गांव के किनारे पहुंचा, अचानक अंधेरा छा गया। हवा रुक गई और सामने वही बच्चा खड़ा था। कहाँ जा रहे हो डॉक्टर? डॉक्टर के पांव जमीन जैसे जुड़ गई। वो चीखा, मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर नहीं मारा था, मैं सिर्फ पैसे चाहता था। अहमद की रूह ने रोते हुए कहा, लालच ने तुझसे मेरा बचपन छीन लिया, अब तेरा वक्त आ गया है। अचानक जोरदार तूफान उठा, दरख्त हिलने लगे। डॉक्टर जमीन पर गिर गया। इसके बैग से पैसे उड़कर फिजा में बिखर गए और वही इंजेक्शन जो इसने अहमद को लगाया था जमीन से उठा और सीधा इसके बाजू में पिसत हो गया। डॉक्टर की आंखों से चीख निकली, जिस्म से जहर फैल गया। वो तड़पता रहा और चंद लम्हों में इसकी सांस रुक गई। सुबह गांव वाले बाहर निकले तो देखा कि डॉक्टर की लाश गांव के किनारे पड़ी है। इसके इर्द गिर्द पैसे बिखरे हुए थे और हाथ में पुराना इंजेक्शन धंसा हुआ था। सबने देखा कि इसके चेहरे पर दहशत और खौफ की झलक थी, जैसे मरने से पहले कोई खौफनाक मंजर देखा हो। अकरम और उसकी बीवी मंजर देखकर अबीदा हो गए। अकरम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बेटा, तेरा इंतकाम पूरा हो गया, अब तेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। इसलिए एक नर्म सी हवा चली। अकरम की बीवी को महसूस हुआ जैसे कोई मासूम बच्चा इसके गले लगकर कह रहा हो, अम्मी, मैं आजाद हो गया हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन दिल को सुकून मिल गया। डॉक्टर आसिम की मौत के बाद गांव के लोग अरसे तक ये किस्सा सुनाते रहे। हर कोई यही कहता है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो दूसरों की जान के साथ खेलता है, इसे दुनिया और आखिरत दोनों में सजा मिलती है। गांव वालों ने फैसला किया कि अब वो अपनी सेहत और जिंदगी किसी की लालच पर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हुकूमत को बार बार आवाज दी और कुछ अरसे बाद वहां एक नया सरकारी अस्पताल कायम हुआ। मगर पुरानी क्लिनिक की वीरान इमारत आज भी सुनसान खड़ी है। रात के वक्त लोग कहते हैं कि वहां कभी कभी एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। शायद अहमद अब भी दुनिया को ये याद दिलाने के लिए आता है कि लालच की सजा कितनी खौफनाक हो सकती है।